رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اور روٹ ورڈ یا مادہ کور کریں گے جو کہ عین، لام، میم کے حروف پر مشتمل ہے. یہ قرآن مجید میں کل 382 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ مادہ آپ کو مختلف شکلوں میں اسماء اور افعال میں استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا قرآن مجید میں. تو ٹوٹل 382 مرتبہ یہ مادہ استعمال ہوا ہے. کچھ شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہاں پہ کہ علمن، علمن، عالمن، عالمن، علامتن اور علامتن، علم، تعلیم، معلم، تعلماً، علیم، علماء. یہ مختلف شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان میں سے زیادہ تر شکلیں وہ ہیں جو قرآن مجید میں اس مادہ سے استعمال ہوئی ہیں. تو یہ مادہ قرآن مجید میں ٹوٹل 382 مرتبہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے. یہ مادہ عین، لام، میم ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے اور پھر ثلاثی مزید فی سے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ کو ثلاثی مجرد میں باب ناصر ینصرو اور ضرب یضربو سے ایک ہی مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ مادہ. جیسے اگر اسی مادہ کو میں باب نون پہ لے آؤں تو یہ بنے گا علم یعلم، علمن اس کا مصدر ہوگا. اور اگر میں اس کو باب ضاد سے لے آؤں تو یہ علم یعلم اور اس کا مصدر بھی علمن، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے نشان لگانا یا پہچان بنانا. تو یہ باب نون اور ضاد سے ایک ہی مصدر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. باب نون اور باب ضاد سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، ایک ہم اسم استعمال کرتے ہیں علمن، جس کی جمع ہوتی ہے اعلامن. عام طور پر نشان، جھنڈا، اونچا پہاڑ یا محل، یہ مختلف معنوں میں یہ لفظ آپ کو علمن استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. جیسے یہ آپ کے سامنے ایک آیت سورۃ الشورى کی آیت نمبر 32 نظر آ رہی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے جہاز ہیں سمندر میں اونچے پہاڑوں کی مانند. تو یہاں پہ آپ کو اونچے پہاڑ کے معنی میں یہ الاعلام یہ شکل نظر آ رہی ہے. تو باب ناصر ینصرو اور ضرب یضربو سے یہ ایک استعمال ہو گیا علمن کی شکل میں یا اس کی جمع اعلامن کی شکل میں. یہ قرآن مجید میں آپ کو یہ اگزامپل ایک نظر آ رہی ہے. انہی دونوں ابواب سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو ایک اور اسم آپ کو استعمال ہوتا نظر آتا ہے، وہ ہے علامتن. علامتن جس کی جمع علاماتن، اس کا معنی ہوتا ہے نشان یا علامت. یہ سورۃ النحل کی ایک آیت نمبر 16 آپ کے سامنے موجود ہے. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامتیں بھی بنائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. تو یہاں پہ اس آیت میں سورۃ النحل میں یہ علامتن کی جمع علاماتن، علاماتن کی شکل میں استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے. باب نون اور باب ضاد سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو ایک اسم العالی کا وزن ہے فاعلن. وہاں سے اگر آپ یہ مادہ استعمال کریں تو یہ بنے گا عالمن، جس کی جمع ہوتی ہے عالمون. تو فاعلن اسم العالی کا ایک وزن، تو اس وزن پہ عالمن کیا بنا؟ اسم العالی جس کی جمع عالمون. اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننے کا ذریعہ. تو اصل میں پیچھے جو ہم نے عالمن یا عالمن کی شکل دیکھی ہے یہ اسی سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے نشانی یا علامت. عام طور پر ایسی علامت یا نشانی جس سے کسی کو پہچانا جا سکے اس کو ہم عالمن کہتے ہیں.
اب ایک چیز آپ کے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ گویا اس کائنات کی ہر ایک چیز ہمارے لیے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا ہر شے جس کو ہم نشانی علامت کہہ رہے ہیں اس کو ہم عالمٌ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ تمام مخلوقات شامل ہو جائیں گی جو کہ زمین پر ہوں، آسمانوں میں ہوں، یا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہاں پہ ہوں۔ بعض اہل علم کے نزدیک عالمٌ اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے علم حاصل ہو۔ قرآن مجید میں جمع ہی کی شکل یہ استعمال ہوئی ہے عالمٌ سے۔ جیسے اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 میں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ یہ مادہ باب سین سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باب سین سے اگر اس کا ماضی مضارع بنائیں تو کیا بنے گا؟ عالمہ یعلم، اور اس کا مصدر اس صورت میں ہوتا ہے علما۔ تو عالمہ یعلم علما، اس کا معنی ہوتا ہے حقیقت کو پہچان لینا یا جاننا۔ جیسے یہ دو ایگزامپلز آپ کے سامنے قرآن مجید سے نظر آ رہی ہیں۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، قد علم کل اناس مشربہم، قد علم تحقیق پہچان لیا، جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ۔ تو یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ عالمہ پہچان لینا یا جان لینا کے معنی میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 میں آپ کو یہ مادہ استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو باب سین سے استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے یہ مادہ، حقیقت کو پہچاننا یا جاننا۔ جب یہ مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے تو ہم ایک اسم ذات بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ہے علم، اور اس کا معنی ہے علم۔ قرآن مجید کی اصلاح میں یہ ذہن میں رکھیں کہ علم ایسی باتوں یا حقائق کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسول کو دی ہوں۔ جیسے یہ آپ کو آیت سورہ بقرہ کی نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 145، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح قرآن مجید میں جہاں کہیں علم کی نفی آئی ہے بالعموم، وہاں مطلب یہی ہوگا کہ کوئی ایسی بات جس کی کوئی سند سابقہ انبیاء اور رسول کی تعلیمات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ جیسے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ آپ کو ایک اسم ذات کی اگزامپل مل گئی جب ہم اس مادے کو باب سامع یسمع سے استعمال کرتے ہیں۔ باب سامع یسمع سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اعلم۔ اعلم ایک تو یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے میں جانتا ہوں۔ یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں پتہ ہے کہ افعلو کا وزن ایک ہے جو ہم اسم التفضیل کے لیے استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے۔ تو اگر اعلمو اسم التفضیل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کسی سے زیادہ یا سب سے زیادہ جاننے والا، ڈیپینڈنگ کہ آپ تفضیل کلی یا تفضیل بعض دونوں میں سے کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ اگر تو تفضیل بعض ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کسی سے زیادہ جاننے والا، اور اگر تفضیل کلی ہے تو اس صورت میں سب سے زیادہ جاننے والا۔ جیسے آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 نظر آ رہی ہے، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تو یہ اعلم کے دو استعمال آپ کے سامنے آ گئے، ایک تو واحد متکلم کا مضارع کا صیغہ اور ایک اسم التفضیل۔
اسی مادہ کو جب باب سین سے ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر میں کہوں کہ اسم الفاعل بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ عالمون. اس کی جمع عالمون، اس کا معنی عالم یا جاننے والا. جیسے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 73 میں آپ کو یہ ایک مثال نظر آ رہی ہے، عالم الغیب والشہادتی، وہ ہر چھپی چیز اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہ ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی اگر باب سین سے اس مادہ کو آپ استعمال کریں. باب سین کے استعمال کے ساتھ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ فعیلن کے وزن پہ اسم المبالغہ بنائیں تو کیا بنے گا؟ علیمن. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ فعیلن کے وزن میں ہمیشگی اور کثرت کا اظہار معنی میں نظر آتا ہے. تو علیمن کا معنی کیا ہوگا؟ ہمیشہ اور ہر حال میں جاننے والا. جیسے یہ آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے. تو العلیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اسماء الحسنہ میں بھی شامل ہے. اسی مادہ سے اگر میں کہوں کہ فعال کے وزن پہ آپ اسم المبالغہ بنائیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ علامن. اور اگر اسی کے ساتھ آپ گول تا بھی آخر میں لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے علامتن. اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا. جیسے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سورۃ المائدہ کی 109، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو علام سے علام الغیوبی کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر اس مادہ سے آپ مفعول کے وزن پہ اسم المفعول بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ معلوم. اس کا معنی ہوتا ہے جس کو جانا گیا یا جانا ہوا. یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 4، وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا. تو معلوم کا وزن آپ کو یہاں پہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 4 میں نظر آ رہا ہے. یہ مادہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ باب تفعیل سے ماضی مضارع مصدر کس وزن پہ بنتے ہیں؟ فعل یفعل تفعیلا. تو اس مادہ کو آپ اس وزن پہ لے آئیں تو کیا بنے گا؟ علم یعلم تعلیما. تعلیما کا معنی ہوتا ہے سکھانا، لیکن کیسے انداز میں سکھانا کہ رفتہ رفتہ اور تدریجاً علم دینا. تو اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم. علم یعلم تعلیما. تو آپ کو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 2 میں یہ ایگزامپل نظر آ رہی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا یعنی سکھایا. باب تفعیل سے اگر میں آپ کو کہوں کہ اسم الفاعل بنائیں تو کیا بنے گا؟ معلم، مفعل کے وزن پہ. تو اسم الفاعل معلم کا معنی کیا ہوگا؟ علم سکھانے والا. اور اگر اس کا آپ اسم المفعول بنا لیں معلم، اس کا معنی ہوگا جس کو علم سکھایا گیا. تو یہ آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 14، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس سے اور کہا سکھایا ہوا ہے دیوانہ. تو یہ باب تفعیل سے استعمال ہونے کی یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئیں. یہ مادہ باب تفعل سے بھی استعمال ہوتا ہے. باب تفعل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا ماضی مضارع مصدر بنتے ہیں تفعل یا تفعل اور تفعلا. تو اس وزن پہ اگر آپ لے آئیں عین لام میم کا مادہ تو کیا بنے گا؟ تعلم یا تعلم تعلما. اس کا معنی ہے سیکھنا، کوشش اور محنت کر کے علم حاصل کرنا. یہ ہے معنی تعلما کا. تو یہ ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتا ہے اور نفع نہیں دیتا. اور اگر آپ اسی باب سے اسم الفاعل بنائیں تو بنتا ہے متعلم، جس کو ہم عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں طالب علم کے لیے. متعلم یعنی سیکھنے والا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مادہ باب تفعل سے استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں. تو یہ تھا ایک اور مادہ جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. تقریباً 382 مرتبہ مختلف شکلوں میں اس کا استعمال آپ کو نظر آئے گا.
اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔